نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه جزا الله عنا محمد ما هو أهله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ۔ میرے بہت ہی محترم ناظرین اکرام، سامعین اکرام، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم عرب کو قرۂ ارض پر ایک منفرد انداز میں اس کا احترام کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہاں ہمارا کعبہ، حج بیت اللہ کی جگہ، اور سب سے بڑی بات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ نسبت، اور نسبت بھی اس طرح کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ گئے تو مدینہ منورہ پہلے کسی اور نام سے منسوب تھا، جہاں پہ بہت بیماریاں، ہر طرح کی تکلیفیں وہاں موجود تھی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب وہاں پر قدم مبارک لگا تو اس وقت سے لے کر اب تک اور قیامت تک وہ جگہ بیماریوں سے پاک ہے، اور ایک خاص رحمت برستی ہے مدینہ منورہ میں، اور ہمارے لیے وہ ایک بہت ہی مقدس جگہ ہے، بہت ہی مقدس مقام ہے کہ جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور ہمیں اللہ رب العزت بار بار یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم مدینہ منورہ پہ جا کر مسجد نبوی پہ عبادات کریں، پھر ساتھ ساتھ ہم عمرے کی سعادت، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ شریف جائیں۔ یہ خاص نسبت ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج میں اپنے اس ٹاپک میں اس بات پر بات کروں گا کہ اللہ رب العزت نے
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عرب کی جگہ کو ہی کیوں بہتر سمجھا؟ ظاہری بات ہے، یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کیونکہ ہم انسان منصوبے بناتے ہیں، لیکن جو منصوبہ رب کائنات کا ہے وہ سب سے افضل ہے۔ اگر ہم عرب کو قرۂ زمین کے نقشے پر دیکھیں تو اس سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک خاص حکمت الہی کی وجہ سے ملک عرب کو ایشیا، یورپ اور افریقہ یعنی 3 بر اعظموں کے وسط میں جگہ دی۔ یعنی ملک عرب کو ان 3 بر اعظموں کے سینٹر میں جگہ دی، اس کا انتخاب کیا۔ تو اس سے بخوبی یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اگر ساری دنیا کی ہدایت کے واسطے ایک واحد مرکز قائم کرنے کے لیے کسی خاص جگہ کا انتخاب کیا تو ضروری ہے کہ اس میں کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ تو رب کائنات نے ایک خاص حکمت کے تحت ملک عرب کو زیادہ موزوں اور اہم مقام کا درجہ دیا۔ خصوصاً پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک پر نظر ڈال کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب افریقہ، یورپ اور ساتھ ساتھ ایشیا کی 3 بڑی سلطنت جو عرب کے گرد و نواح میں جو موجود تھیں، اس سے ظاہر ہے کہ ملک عرب سے اٹھنے والی آواز کو دیگر بر اعظموں تک پہنچانا ایک خاص وجہ کے تحت ایک خاص درجہ دیا گیا۔ کیونکہ جب عرب کو ان 3 بر اعظموں کے سینٹر میں جگہ دی گئی تو اللہ رب العزت کی یہی حکمت ہے کہ اللہ رب العزت نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملک عرب میں پیدا فرمایا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اقوام عالم کی ہدایت کا کام سپرد فرمایا۔ واللہ عالم، یہ ہماری سوچ ہے، پر اللہ رب العزت ہم سے بہتر، بہت بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملک عرب میں ظاہر ہے کسی خاص مقصد کے لیے وہاں پیدا فرمایا، اور اس کے اثرات آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ملک عرب سے اس وقت سے اٹھنے والی صدائیں آج کہاں کہاں تک پہنچی ہوئی ہیں۔ ملک عرب سے اسلام کا فتوحات کا سلسلہ کہاں کہاں سے شروع ہوا اور کہاں کہاں تک پہنچا، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت عرب کی سیاسی حالت کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ جنوبی حصے پر سلطنت حبشہ، مشرقی حصے پر
سلطنت فارس کا قبضہ تھا اور شمالی حصے پر سلطنت روم اور سلطنت قسطنطنیہ کے زیر اثر تھا. یعنی اس کے چاروں طرف ایک خاص لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا اور ان سب کا یہی تھا، ارادہ تھا کہ کسی طریقے سے ہم ملک عرب پر قابض ہو جائیں. حالانکہ اس وقت ملک عرب آزاد تھا، لیکن ہر ملک کی یہ خواہش تھی، وہ اس حصے میں کوشاں تھے کہ کسی طرح ان کے عزائم کامیاب ہو جائیں اور وہ ملک عرب پر قبضہ کر لیں. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ زیادہ طاقتور تھے اور عرب کے اخلاقی حالت نہایت ہی ابتر تھی، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ بدتر سے بدتر تھی. ان کی جہالت نے ان میں بہت سے بت پرستی کو جنم لیا. بتوں کی لعنت سے ان کے انسانی دل و دماغ پر قابض ہو گئے اور وہ تہمت پرست بھی بن گئے. وہ پھر بغیر سوچے سمجھے پتھروں کو، درختوں کو، چاند کو، سورج کو، پہاڑوں کو، ایون کہ دریاؤں کو اپنا معبود سمجھنے لگے. ان چیزوں کی عبادت کرنے لگے. ان کے نزدیک یہ بہت مقدس، ہم پہاڑوں کی عبادت کریں گے، ہم بتوں کی عبادت کریں گے، ہم دریاؤں کی عبادت کریں گے اور یہی ہمارا معبود ہے اور انہوں نے ہی ہمیں دینا ہے. اس کے لیے وہ ایک بالکل ایک ڈوب گئے تھے اور وہ خود ہی مورتی بناتے، خود ہی اس کو تراشتے اور خود ہی اس کو رنگ و روپ دیتے اور پھر اسی کی عبادت کرتے، اسی سے ہی وہ مانگتے. اور ان کی سوچ سمجھ ایک جگہ پہ اٹک کے رہ گئی تھی اور ان میں ان کی معاشرتی برائیاں ان میں یہ تھیں کہ وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درگو کرتے، عورتوں کی عصمت سے کھیلتے، ماؤں بہنوں بیٹیوں سے نکاح کرتے، شادیاں کرتے، ان کو برباد کرتے. تو چوری چکاری، شراب زناخواری یہ ان کے لیے ایک عام تھا. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا پر مبعوث ہوئے تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو ختم کیا اور ان کو ہر ایک کو اپنا اپنا مقام دیا. ماں کو اپنا مقام دیا، بہن کو اپنا مقام دیا، بیوی کو اپنا درجہ دیا، بھائی کو، بیٹیوں کو، ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ دیا اور ان کی عزتوں کی حفاظت کی. ظاہری بات ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو اس کام کو ختم کرنے کے لیے مبعوث فرماتا ہے تو اس سے پھر مزید اللہ رب العزت نے کام مزید لینے ہوتے ہیں. تو ایسے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو روکا اور اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. اور اللہ رب العزت کی حکمت بھی یہی تھی کہ ملک عرب پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیں اور ان کو رب کائنات کی تعلیم دیں. جو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیغامات دیے وہ لوگوں تک پہنچائیں، وہ اپنی آخرت
کو سمجھیں، آخرت کے لیے کچھ کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا، جنوں کو بھیجا کسی مقصد کے لیے، ورنہ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے اس کے ملائکہ بہت، جو قیام میں ہیں وہ قیام میں ہیں، جو سجود میں ہیں سجود میں ہیں، جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں ہیں۔ اللہ رب العزت کو عبادت کے لیے بہت ملائکہ موجود ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جن اور انس کو یہاں پر بھیجا کہ ان کو اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد وہ آگے پھیلائیں۔ تو آپ نے دیکھا، سنا، پڑھا کہ اللہ رب العزت کی تعلیم کو جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں پر عام کیا تو وہ فتوحات کا سلسلہ کہاں سے کہاں تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اپنی حکمت کے تحت کیا، اور یہ بالکل درست ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، ہم اپنے منصوبے خود بناتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جو فیصلے کرتا ہے، جو منصوبے بناتا ہے، وہ اس کا اصل رزلٹ وہ خود ہی جانتا ہے، ہم تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے عرب کو ایک خاص مقام دیا، عرب کو ایک خاص جگہ دی۔ اللہ رب العزت نے وہاں خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وہاں پر بلڈ کروایا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا پروردگار، ہم نے یہ تیرا گھر بنا دیا ہے، لیکن اس ویرانے میں کون آئے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم تم فکر نہ کرو، تم اس کو بناؤ، لوگوں کو بلانا میرا کام ہے۔ اور آپ دیکھیں آج وہی جو ایک بالکل جنگل تھا، آج وہاں پر ہی رونقیں ہیں، ہزاروں کروڑوں ملینز کے حساب سے لوگ وہاں جاتے ہیں، اور کبھی بھی کسی وقت بھی، اب کیسے حالات گزرے ہیں یہ، لیکن طواف اس کا پھر بھی جاری رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی خاص حکمت ہے۔ دنیا چاہے جو کچھ مرضی کر لے، لیکن اللہ رب العزت نے جو منصوبہ بنایا ہے وہ بنا ہے، وہ اپنی جگہ قائم ہے، اس کو لوگ نہیں سمجھ سکیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہی ہمارے لیے بہتری کے راستے ہیں، ورنہ ہم گناہوں میں دھسے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ اپنی سوچ نہیں، اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، اور یہ دنیا کی بتائی ہوئی راستوں پر ہم چلتے ہیں۔ یہ کیا بات نہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تھرو یہ تعلیم ہمیں دی کہ تمہیں ہر چیز میں دوں گا، ہر چیز میں دوں گا، لیکن تم برائی سے رک جاؤ۔ ہمیں ہر چیز کلیئر بتا دی کہ کون سا چیز تمہیں نقصان دہ ہے، کون سی چیز تمہارے لیے بہتر ہے، وہ کرو، اور اس کے لیے ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت نے وہ قرآن حکیم دیا، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس میں ہر چیز موجود ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرب پر مبعوث فرمایا، وہاں پر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے انہی کی زبان میں، عربوں کی زبان میں ہی اپنا محبوب بھیجا، انہی میں سے چنا۔ گو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس دنیا بننے سے پہلے پیدا ہو چکا تھا، اللہ رب العزت ان کو بنا دیا تھا، ان کو نبوت دے دی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے سب سے آخر میں، لیکن بلند مقام ان کا سب سے پہلے، سب سے افضل ہے۔ اللہ رب العزت نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیا، امام الانبیاء ہیں. یہ دنیا بنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. پیارے اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب ہمیں دیا. کوئی دیتا ہے اپنا محبوب؟ اللہ رب العزت اپنا محبوب ہمیں دیا. اور اللہ رب العزت یہ بھی فرما دیا کہ خیال رکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آواز بھی اونچی نہ جائے. جو وہ فرمائیں ان پر عمل کرو، ان کی سنتوں پر عمل کرو. تو آج اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی صرف سنتوں پر عمل کریں نا، سنتوں پر، تو ہمارے راستے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے. اگر ہم اچھا سوچ لیں نا، اچھا سوچ لیں، تو ہماری جنت کے راستے ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب